بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و سامعین، عبادات کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ آج جس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے وہ چند نوافل یا مسنون نمازیں ہیں جن کے ادا کرنے کا شریعت میں کانسیپٹ موجود ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو ہے عیدین کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز۔ اب عیدین کی نماز جو ہے وہ واجب ہے۔ اب عیدین کی نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ نیت کرے گا۔ اب نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ نیت یہ ہوتی ہے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب، نماز کس چیز کی؟ عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی، مع زائد 6 تکبیرات کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے امام کے منہ طرف کعبۃ اللہ شریف کے، اللہ اکبر، دونوں ہاتھ بلند کر کے کانوں تک لے جا کر، پھر جو ہے ہاتھ باندھ لے اور ثنا پڑھے، پھر 3 مرتبہ تکبیر کہے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے، دوسری مرتبہ ہاتھ چھوڑ دے، پھر تیسری مرتبہ تکبیر جب امام کہے تو پیچھے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر باندھ لے، پھر امام قرأت اور سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی اور سورت جو ہے اس کی تلاوت فرمائے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع، پھر وہی سجدہ، پھر دونوں سجدے، پھر قیام۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ قیام پہلے ابتدا میں زائد تکبیر آتی، یہاں پر پہلے تلاوت ہوگی سورہ فاتحہ کی اور اس کے ساتھ کوئی سورت امام پڑھے گا، پھر 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی، اور تیسری تکبیر کے بعد چوتھی تکبیر جو ہے وہ رکوع کی ہوگی۔ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ کار ایک جیسا ہی ہے۔ عید نماز کی قضا نہیں ہوگی، اور عید نماز بھی جو ہے بغیر اذان اور بغیر اقامت کے ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد فقہ کے اندر اور احادیث کے اندر مختلف جگہوں پر صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف 2 نمازوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ تو صلاۃ کسوف کیا ہے کہ جب سورج کو گرہن لگ جائے تو اس وقت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اب احناف کے نزدیک تو صلاۃ کسوف جو ہے احناف اور مالکیہ کے نزدیک اچھا، کسوف کی نماز جو ہے دوسری نمازوں کی طرح احناف کے نزدیک دوسری نمازوں کی طرح ہی ہوگی، یعنی کہ 2 رکعت ہوگی، اور اس کے اندر رکوع بھی ایک، قیام بھی ایک ہی مرتبہ، اور 2 سجدے، پھر قیام، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر تشہد۔ لیکن جمہور کے ہاں صلاۃ کسوف جو ہے اس میں 2 رکوع اور 2 قیام ہوں گے، یعنی کہ پہلے قیام ہے، اس کے بعد رکوع میں گئے، پھر رکوع سے اٹھ کر پھر قیام کیا، قرات وغیرہ کی، اور اس کے بعد پھر رکوع میں گئے، اور پھر جو ہے سجدے میں گئے۔ اور اسی طرح جو ہے صلاۃ خسوف جو ہے، صلاۃ خسوف کہتے ہیں چاند گرہن جب ہو تو اس وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائے گی۔ احناف اور مالکیہ کے نزدیک خسوف کی جماعت جو ہے وہ باجماعت ادا نہیں کی جائے گی، باجماعت ادا کرنا مسنون نہیں ہے۔ لیکن شوافی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک چاند گرہن کی نماز جو ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ پھر آتی ہے صلاۃ استسقاء۔ صلاۃ استسقاء کیا ہوتا ہے کہ جب بارش کی کمی ہو یا پانی کی کمی ہو تو پانی طلب کرنے کے لیے نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ بھی 2 رکعت نماز ہے۔ حنفیہ کے نزدیک صلاۃ استسقاء جو ہے یہ تنہا ہر شخص پڑھے گا، اور جمہور کے نزدیک اس کی بھی جماعت ہوگی بغیر اذان بغیر اقامت کے۔ اور صلاۃ استسقاء پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ امام جو ہے یا جن لوگوں کے پاس چادر ہے وہ اپنی چادر کو الٹا کر دیں گے۔ اگر 4 کونوں والی چادر ہے تو چادر کے جو اوپر والے حصے ہیں ان کو ایک کونا اس طرف سے ایک کونا اس طرف سے پکڑ کے چادر کو پھیر لیں گے اور چادر الٹی ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ صلاۃ استسقاء جو ہے اس کو ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر اور بھی ہیں، صلاۃ خوف ہے کہ بندہ اگر خوف کے اندر ہے تو کس طرح اس کی جماعت ہوگی، تو اس کا بھی
طریقہ کار ہے، پھر جنازہ نماز ہے، پھر تراویح نماز ہے، تو یہ مختلف جو بقیہ نمازوں کا میں نے نام آپ دوستوں کے سامنے لیے ہیں، تو اب انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں مختصراً اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی، اور پھر انشاءاللہ فقہ العبادات کے اندر باقی جو موضوعات رہیں گے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔